ایک روز ایک بھیڑ، ایک گائے اور ایک اونٹ ایک پہاڑی اور چٹیل بیابان سے گزر رہے تھے۔ سفر کی صعوبت کو کم کرنے کے لیے یہ تینوں آپس میں قصے اور کہانیاں بیان کرنے لگے تاکہ راستہ آسانی سے کٹ جائے۔ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے یہ تینوں آپس میں دوست بن گئے، لیکن اس سب کے باوجود سفر کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، بلکہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان تینوں کو بھوک اور پیاس ستانے لگی۔ اچانک تینوں کو پتھروں کے بیچ کچھ گھاس نظر آئی۔ اونٹ نے کہا کہ اسے 3 حصوں میں برابر برابر بانٹ لیا جائے۔ گائے نے فوراً اپنا مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ حصہ بقدر جثہ تقسیم کیا جائے، لیکن بھیڑ نے، جو اپنے کو سب سے زیادہ چالاک سمجھتی تھی، کہا، دوستو، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ گھاس بہت تھوڑی سی ہے، اور اگر ہم اسے 3 حصوں میں بانٹ دیں گے تو کسی کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ بہتر ہوگا ہم میں سے کوئی اکیلا اسے کھا لے تاکہ کسی ایک کا تو پیٹ بھر جائے۔ گائے اور اونٹ نے یہ مشورہ مان لیا۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کس کے حصے میں یہ گھاس جائے اور کون کھائے۔ بھیڑ نے پھر چالاکی کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ بولی، ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ عمر میں جو سب سے بڑا ہو اسی کو یہ گھاس دے دی جائے۔ گائے اور اونٹ نے یہ مشورہ بھی مان لیا۔ لیکن بھیڑ چپ نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یقینی طور پر میں تم دونوں سے عمر میں بڑی ہوں، کیونکہ زمانہ قدیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ پر جس دمبے کو ذبح کیا تھا وہ میرا بھائی تھا۔ گائے اور اونٹ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک گھاس کے لیے بھیڑ نے دوستی کو اتنا بڑا جھوٹ بول کر بالائے طاق رکھ دیا۔ اب گائے نے اپنی بات شروع کی، کہنے لگی، جانتے ہو، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 2 گائیں تھیں جو کھیت میں ہل چلایا کرتی تھیں، میں انہی میں سے ایک ہوں۔ بھیڑ نے جب یہ سنا تو اس کو اپنی بات پر بہت پچھتاوا ہوا کہ اس نے جو کنواں کھودا تھا وہ خود ہی اس میں گر گئی۔ لیکن اونٹ تھوڑی دیر تو رکا، مگر اس کے بعد کچھ کہے بغیر گردن نیچے جھکائی اور اس نے گھاس کھانا شروع کر دیا۔ کیوں اپنے کو جھوٹ بول کر تھکائیں، جب یہ سب جانتے ہیں کہ سب سے بوڑھا میں ہی ہوں۔ اونٹ نے یہ کہا اور اس نے ساری گھاس کھا لی۔